اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیئر کلک کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر اکبر علی محسن۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کرونا وائرس۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کرونا وائرس کیا ہے، یہ کب، کیسے اور کہاں سے آیا، اس نے اب تک کیا ہلاکت خیزی کی، یہ دنیا کو کب کب آزما چکا ہے اور دنیا کب کب اس کو بھگت چکی ہے۔ کرونا وائرس جانوروں میں پایا جانے والا ایک وائرس ہے جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ 1960 کے عشرے میں یہ دریافت ہوا۔ اب تک اس کی تقریباً 13 اقسام دریافت ہو چکی ہیں جو کہ مختلف تبدیل شدہ اقسام میں ہیں۔ جس وائرس کی آج کل بات ہو رہی ہے کرونا وائرس، اس وائرس کو بھی کرونا وائرس کہا گیا ہے کیونکہ اس کی شکل کرونا وائرس کے اب تک درجنوں سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ جب اس کو خوردبین کے ذریعے دیکھا گیا تو اس طرح کے ابھار نظر آئے جیسے کہ تاج پہ ہوتے ہیں، کیونکہ لاطینی زبان میں تاج کو کرونا کہا جاتا ہے، تو اسی نسبت سے اسے بھی کرونا کا نام دے دیا گیا۔ بہت ساری اقسام دریافت ہو چکی ہیں 1960 سے لے کے اب تک۔ یہ جانوروں میں پایا جانے والا وائرس ہے اور موسٹلی انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب تک تقریباً اس کی 7 ایسی اقسام دریافت ہو چکی ہیں جو انسانوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی جو علامات ہوتی ہیں وہ عام طور پہ وہی نزلہ زکام کی طرح کی علامات ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی کمزور آدمی کو یہ وائرس ہو جائے تو نزلہ زکام کے ساتھ ساتھ اس کے سانس کے پرابلم بھی پیدا کر دیتی ہے، سانس کی نالی پہ بھی حملہ آور ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سے دوسرے کو لگ جانے والی چھوت کی طرح کی بیماری کی طرح پھیلتی ہے، جیسے کہ فلو ایک سے دوسرے کو ہو جاتا ہے، جسے ہم آسان لفظوں میں جو کامن اس کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے ڈراپلیٹ انفیکشن، کہ کسی متاثر سے کی چھینک کی وجہ سے یہ دوسرے لوگوں کو، تھوک کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو، اس کی سانس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے۔ ابھی تک اس کی کوئی ویکسین، کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ اب تک اس کے 2-3 بڑے حملے ہو چکے ہیں۔ 2002 میں سائرس کے نام سے چین میں اس کی وبا پھوٹی اور تقریباً کوئی 700 کے قریب لوگ اس وبا کی بھینٹ چل گئے۔ 2012 مشرق وسطیٰ میں مرس وائرس کے نام سے ایک تبدیل شدہ شکل میں یہ وبا پھوٹی اور یہ اونٹ سے انسانوں میں منتقل ہوئی۔ اس کے بعد یہ کرونا وائرس کی تیسری قسم جو چین کے شہر ووہان سے شروع ہوئی، اب تک دنیا کے 20 ممالک اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور چائنا میں اب تک تقریباً 500 سے زائد لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ WHO نے ہنگامی حالات کا نفاذ کر دیا ہے تاکہ اس پہ قابو پایا جا سکے۔ ابھی تک کیونکہ اس کی کوئی ویکسین، کوئی علاج نہیں ہے، تو احتیاطی تدابیر ہی چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے متاثرہ مریض کو دوسروں سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، قرنطینہ میں رکھا جاتا ہے۔ اور متاثرہ یا مشتبہ مریض ہوتا کون ہے؟ تھرموگنز جو کسی بھی شخص کو چھوئے بغیر اس کے جسم کا درجہ حرارت معلوم کر سکتے ہیں، اس کے درجہ حرارت پہ ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مشتبہ شخص ہے۔ اس کو دوسروں سے علیحدہ کر کے 14 دن کے لیے قرنطینہ میں رکھا جاتا ہے۔ 14 دن میں علامتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اگر متاثرہ شخص کرونا وائرس کا متاثرہ ہے تو کرونا وائرس کی تمام علامات اس میں ظاہر ہو جائیں گی، اور اگر وہ عام موسمی نزلہ زکام کی طرح کا کوئی اثر ہے تو 14 دن میں وہ شخص ٹھیک ہو جاتا ہے
اس کی علامات غائب ہو جاتی ہیں اور اس کو تندرست ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر، اس کی سب سے پہلی جو احتیاطی تدابیر ہیں میں سے جو پہلی بات وہ یہی کہ اگر کسی شخص پہ آپ کو شک ہو کہ یہ متاثرہ شخص ہے تو اس سے دور ہو جائیں، فیس ماسک استعمال کریں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ہجوم والی جگہوں پہ جانے سے گریز کریں۔ پاکیزگی اور طہارت، کسی پاکیزہ شخص کو، کسی صاف ستھرے شخص کو اس بیماری کے لگنے کی چانس بہت ہی کم ہے، تو اس لیے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کوئی بہت بلا قسم کی چیز نہیں ہے، انسان نے اس سے بڑی بڑی آفتیں دیکھیں اور الحمدللہ انسان آج بھی سروائیو کر رہا ہے۔ اس کا بھی کوئی نہ کوئی توڑ نکل آئے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں دوبارہ کسی نئی ویڈیو میں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ فی امان اللہ۔